بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ تعالی جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ پہلا وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا۔ اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، زیادہ باتیں کرنا۔ نمبر 2، زیادہ سونا۔ نمبر 3، زیادہ کھانا کھانا۔ نمبر 4، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1، صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا۔ نمبر 3، سستی کرنا۔ نمبر 4، دھوکہ دینا۔ 4 چیزیں رزق میں برکت پیدا کرتی ہیں، رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا۔ نمبر 3، مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4، ذکر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر بھی اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، پریشانی۔ نمبر 2، غم ہونا۔ نمبر 3، بھوک۔ نمبر 4، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کو رونق بخشتی ہیں، چہرہ رونق اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسروں کے بغیر مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلی، آنکھوں کا خشک ہونا۔ نمبر 2، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکتے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہونا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، 20 سال کے بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کل کے دور میں ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بلا چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی تو میرے لیے بہت سارا ایندھن اکٹھا کرنا اور آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی چیزوں کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تم سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے،
नंबर 1, भागे हुए गुलाम जब तक कि वो अपने मौली के पास ना आ जाए, उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर नाराज हो। नंबर 3, और मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत का निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शोहर ही है। वालिदैन के हक पर शोहर का हक गालिब हो गया है। अगर दीन में किसी को सजदा करने की इजाजत होती, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो औरत को होता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। हदीस में आया है कि औरत के लिए उसका शोहर जन्नत या जहन्नुम बन सकता है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो, भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है। मेहमान नवाजी पर अल्लाह ताला के इनामात। मेहमान नवाजी अंबिया अलैहिस्सलाम का शेवा है। इस्लाम में मेहमान नवाजी का इखलाके हुस्ना में शुमार किया गया है। अल्लाह के रसूल ने मेहमान का इकराम करने की खास तकीद फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, उसे मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए और उसका हक अदा करना चाहिए। पूछा गया, और उसका हक क्या है? फरमाया गया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफत 3 दिन के लिए। इसके बाद सदका व खैरात है। यानी कि मेहमान को मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में ये मिलता है, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने भाई के पास इतना ज्यादा ठहरे हत्ता कि उसे गुनाहगार कर दे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसको गुनाहगार कैसे करेगा? आपने फरमाया, उसके पास रुक कर और उसके पास कोई चीज ना रहे जिसके साथ वो उसकी मेहमान नवाजी करे।